ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے خوش رہنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ آج چونکہ 27 دسمبر ہے اور مرزا اسد اللہ خان غالب کا یوم پیدائش ہے، تو اسی کے سلسلے میں آپ سے کچھ گفتگو کروں گا۔ جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ آپ کا جو اصل نام ہے وہ اسد اللہ خان غالب ہے، اور تخلص کی اگر ہم بات کریں تو آپ کا جو تخلص ہے وہ اسد ہے، لیکن بعد میں آپ نے بہت ساری جگہوں پہ تخلص غالب بھی استعمال کیا، بلکہ زیادہ تر غالب ہی یوز کیا ہے۔ والدین میں آپ کے جو والد ہیں وہ مرزا عبداللہ بیگ اور والدہ عزت النساء بیگم۔ مرزا غالب نے اپنی دنیاوی معاملات میں بہت ساری پریشانیاں جھیلی ہیں، بہت سارے دکھ، بہت سارے عالم سے ان کا رابطہ رہا ہے، اور بہت زیادہ ان کو یاسیات کا امام بھی کہا جاتا ہے۔ کم عمر میں والدین کا انتقال ہو گیا تھا تو آپ کے چچا نے آپ کی پرورش کی۔ آپ نے بہت اچھے اچھے اشعار لکھے، اور اس سیکٹر میں، اس محکمہ شاعری میں آپ کا کوئی خاص استاد بھی نہیں رہا، لیکن پھر بھی آپ دنیا کے ممتاز شعراء میں آپ نے کمال حاصل کیا، اور اعلیٰ نمبر پر آپ کا نام آتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ چونکہ شاعری کے اندر آپ نے جو کمالات پیش کیے ہیں وہ عام آدمی کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ آپ کے اشعار میں جیسے کہ دوسرے مصرے میں لکھا ہے، پہلے مصرے میں لکھا ہے کہ کچھ نہ تھا تو خدا تھا، اور کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، چونکہ خدا تو تھا ہی، لیکن اپنے وجود کو بتایا ہے کہ اگر ڈبویا مجھ کو ہونے نے، یعنی میں جب آیا دنیا میں تو میرے آنے نے مجھ کو ہی ڈبو دیا۔ اگر میں نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ دنیا میں کوئی میرے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو اپنے آپ کی طرف یہ آپ نے اشارہ کیا ہے۔ اگلا شعر لکھا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ چونکہ انسان کے پاس چاہے کچھ بھی آ جائے لیکن اس کی خواہشات، تمنائیں، آرزو کبھی کم نہیں ہوتی۔ تو اس طرف آپ نے لکھا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ آگے شعر لکھا ہے، چونکہ آپ کے عاشق مجازی بھی تھے آپ کے اندر، تو آپ نے عشق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ عشق نے غالب نکما کر دیا، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ آگے لکھا ہے، میری قسمت میں غم اتنا تھا، میری قسمت میں غم اگر اتنا تھا، دل بھی یارب کئی دیے ہوتے۔ تو مرزا غالب ہیں جنہوں نے بہت دنیا میں اپنے شہرت اور کمالات حاصل کیے۔ پھر آپ نے لکھا تھا، میں نادان تھا جو وفا کو تلاش کرتا رہا غالب، میں نادان تھا جو وفا کو تلاش کرتا رہا غالب، یہ نہ سوچا کہ ایک دن اپنی ساز بھی بے وفا ہو جائے گی۔ مرزا غالب کے ایک ایک شعر کے اندر وہ خوبیاں اور وہ کشش پائی جاتی ہے جو عام انسان اس کو محسوس نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ دنیا میں مقبول ہوئے، دنیا میں آپ نے اپنی کامیابی کا سکہ جمایا اور اپنی کامیابی کا ایسا پرچم لہرایا کہ آج تک آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ تو چونکہ آج 27 دسمبر ہے، آپ کا جو جنم ہوا تھا، آپ کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ 27 دسمبر 1797 آگرہ میں ہوئی تھی، تو لہٰذا میں نے یہ بہتر سمجھا کہ آج چونکہ مرزا اسد اللہ خان غالب کی یوم پیدائش ہے تو کچھ نہ کچھ گفتگو کی جائے۔ آپ کو بہت زیادہ غم جب ستانے لگے تو میں نے سنا ہے کہ آپ نے شراب نوشی شروع کر دی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ حج بیت اللہ کے لیے مچلتے تھے، تڑپتے تھے، آپ چاہتے تھے کاش کسی نہ کسی وجہ سے میرا وہاں جانا ہو جائے اور کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر میں روؤں، گڑگڑاؤں، لیکن پھر آپ کو خیال آتا تھا، جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔
تو اس طرح آپ ملامت کرتے تھے اور انکساری و عاجزی کا اظہار بھی کرتے تھے۔ تو یہ دنیا کے نمبر 1 شاعروں میں آپ اپنی حیثیت رکھنے والے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں جب بھی غالب کی یوم پیدائش آئے تب ہمیں ان کے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کر دینا چاہیے۔ خدا حافظ۔